حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح بجرنگ دل نے مخالفت کی تو ہندو فیملی نے گھر میں بنی مزاریں ہٹا دی۔ میں آپ کو یہ خبر بھی سناؤں گا کہ کس طرح سے گنگا میں بہتی لاشوں کے سلسلے میں نظم لکھی تو اس کو نکسلی کہہ دیا گیا، اور ٹویٹر سے نوٹس ملنے کے 4 دن بعد یہ کارٹونسٹ منجل کو سسپینڈ کیوں کر دیا گیا، امام کو مسجد میں گھیر کر کس طرح مارا گیا جو رپورٹ سامنے آئی ہے، امریکہ نے ہندوستانی ٹیکہ کو ویکسین کو ایمرجنسی استعمال کے لیے منظوری دینے سے کیوں انکار کیا، اور خانہ جنگی کا شکار لیبیا کی سیاست میں کیا نیا موڑ آیا ہے، ترکی کے سلسلے میں دفاعی سسٹم کے کچھ ہیلی کاپٹرز جو تیار ہوئے ہیں اس کی تفصیلات سناؤں گا، تو کیا ترکی اور امریکہ کے مابین کابل ہوائی اڈے کو لے کر کے بھی بات ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں تفصیلات سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور کیا کچھ کرنا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کس طرح سے نفرت پھیلانے والوں کو، مسلمانوں کے خلاف بولنے والوں کو، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کو بی جے پی میں وہ درجہ دیا جاتا ہے جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آصف کا جو قتل ہوا ہریانہ میں، اس کے بعد ان کے قاتلوں کی حمایت کے لیے، ان کو جیل سے چھڑوانے کے لیے، مقدمہ واپس لینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ایک مہا پنچایت بلایا گیا تھا، اور اس میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنے والا یہ ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد جس کا چہرہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوب پہچانے اس کا نام سورج پال امو ہے۔ اب اس کو ہریانہ کی بی جے پی نے اپنے پارٹی کا اسپوک پرسن یعنی کہ ترجمان مقرر کر دیا ہے، اور اس کی لیسٹ یہاں پر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا صاف طور پر، یہ اس میں ان کا نام درج ہوا ہے ترجمان میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ دہشت گردی سے لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے بی جے پی، وہ ایسے دہشت گردوں کو اپنے پارٹی کا ترجمان بنا رہی ہے، جو لوگ قاتلوں کی حمایت میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کیا چاہتی ہے پورے ملک میں، پورے بھارت میں، اور انٹرنیشنل سطح پر یہ ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کی بات ہے کہ قتل عام کی بات کرنے والا، اور آج کل تو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی بات کرنا، ان کو مارنا، ان کے خلاف ہراساں کرنے کی بات تو ایک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری پارٹی کا کوئی بھی آدمی کچھ بھی کسی کو لے کر کے بول دیتے ہیں تو اس کے خلاف سیڈیشن کا اور غداری کا معاملہ درج ہوتا ہے، جیسا کہ کل میں نے عائشہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بی جے پی ہے اور یہ بھارت ہے اور یہ دہشت گرد ہے جس کو اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کا ترجمان مقرر کیا گیا، لیکن اس پر کوئی واویلا نہیں ہے اس وقت میڈیا میں، اور ویسے بھی ہندوستانی میڈیا کیا کہے گا وہ تو پوری طرح سے اس وقت ستیہ ناش ہو چکا۔ Golden texture, the golden shade, pure like gold, so as it stays, extracted from nature, nature as its essence, tastes pure like life. Sufa Wadi honey, a quality of our tradition. From home delivery across Bangalore, contact our WhatsApp on the given numbers below, or you can order online from sufafood.com. آئیے بھارت کی کچھ اور تصویریں، آپ یہاں آپ آزادی کے ساتھ بول نہیں سکتے، آپ آزادی کے ساتھ کوئی کارٹون نہیں بنا سکتے،
آپ حکومت پر بالخصوص بی جے پی پر تنقید نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی طور پر ہراساں کیا جائے گا. اگر جاب ہے تو آپ کو جاب سے ہاتھ نکل جائے گا, اگر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کیس درج کر کے آپ کے خلاف جو ہے ہراساں کرنے کی کوشش ہوگی. میں 3 معاملے اس وقت 3 خبریں آپ کو ایک ساتھ رکھوں گا. سب سے پہلے بات کروں گا میں ٹویٹر سے ملے نوٹس کے 4 دن بعد 8 جون کو معروف پولیٹیکل کارٹونسٹ, یہ عام کارٹونسٹ نہیں ہے, یہ نیٹ ورک 18 جو نیوز 18 جس کو کہا جاتا ہے مشہور ہے, اس میں 6 سال کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر نیٹ ورک کے لیے وابستہ بھی تھے, اس کے لیے کارٹون بناتے تھے اور بھارت کے معروف کارٹونسٹ میں شامل ہوتا ہے. اس کو نیوز نیٹ ورک نے سسپینڈ کر دیا. اور کیوں؟ نیٹ ورک 18 سے وابستہ ذرائع کا ماننا ہے کہ ایسی کوئی اشارے نہیں تھے کہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا اور وہ غیر متوقع طور پر لیے گئے اس فیصلے سے حیران ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیٹ ورک 18 جو نیوز ایجنسیز کی پورا نیٹ ورک ہے وہ مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کی ملکیت میں آتا ہے, اور ریلائنس کا امبانی کس کے اشاروں پر ہے یا یہ ان کے اشاروں پر کون ناچتا ہے یہ تو آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں. معلوم ہو کہ 4 جون کو منجل نے ٹویٹر کا ایک ای میل ٹویٹ کیا تھا اپنے پیج, جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت کا ماننا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا مواد ہندوستانی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹویٹر نے نوٹس میں کہا تھا کہ انڈین لا انفورسمنٹ نے ان سے ٹویٹر منجل کے اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی کرنے کو کہا تھا, اور انہوں نے اس کو وہاں پہ ٹویٹ کر دیا, اور ٹویٹ کرنے کے 4 دن کے بعد ان کو نیوز 18 سے نکال دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پیج میں ہمیشہ سے الگ الگ طرح کے, وہ بی جے پی کے خلاف یا مودی کے خلاف ہی نہیں, بہت سارے الگ الگ پولیٹیکل اعتبار سے جو بھی پارٹی غلطی کرتی تھی اس کو الگ انداز میں پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے کارٹون بنا کر کے. اب ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. طرف یہ, دوسری طرف آپ اگر نظم لکھیں گے جس نظم میں یہ ہو کہ وہ بی جے پی کی جو ہے ناکامی بیان کرے, تب بھی آپ کو جو ہے نکسل کہا جائے گا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ اس لیے کہ جو ہے گجرات سے اسی طرح کی ایک خبر آئی ہے. گجرات ساہتیہ اکیڈمی کے آفیشیل اشاعت شبد شرشٹی کے جون ایڈیشن میں ایک ایڈیٹور گجراتی شاعرہ پال کھکر کی اتر پردیش اور بہار میں گنگا میں تیرتی پائی گئی مشتبہ کووڈ متاثرین کی لاشوں کے موضوع پر لکھی گئی ایک نظم کو انتشار پھیلانے والا قرار دیا ہے. انڈین ایکسپریس میں رپورٹ شائع ہوئی ہے تفصیلات کے ساتھ. ایڈیٹوریل میں ان لوگوں کو لٹریری نکسل کہا گیا ہے جنہوں نے اس پر چرچے کی یا اسے نشر کیا, یعنی ادبی دہشت گرد کہیں یا ادبی جنگجو کہیں, اس کا اگر ترجمہ اردو میں کیا جائے. اکیڈمی کے صدر وشنو پانڈیا نے اداریہ لکھنے کی تصدیق کی, حالانکہ اس میں بالخصوص شیوا واہنی گنگا کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ ان کا مطلب اس نظم سے ہے جس کی بہت تعریف ہوئی اور کئی زبانوں میں اس نظم کا ترجمہ ہوا, یعنی حقائق بیان کرنے کی کوشش کی گئی جو گنگا کے پانی میں کووڈ سے متاثرین مرنے والوں کی لاشیں تیر رہی تھی اور سڑ رہی تھی. نظم کو اشتعال انگیزی کے اظہار میں بیکار غم و غصے کے طور پر پیش کرتے ہوئے اداریے میں کہا گیا ہے کہ لفظوں کا ان طاقتوں کے ذریعے غلط استعمال کیا گیا تھا جو مرکز اور مرکز کے قوم پرست نظریے کے مخالف ہے. یعنی اگر آپ مرکز غلط کر رہی ہے, بی جے پی غلط کر رہی ہے, کوئی بھی حکومت وہ کوئی کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہے, اگر وہ غلط کر رہی ہے اور اس کو نظم میں, اس کو ادبی لٹریچر میں, اداریے میں, اپنے مضامین میں اگر لے کر کے لکھتے ہیں تو آپ کو یا تو نکسل کہا جائے گا, یا تو جو ہے آپ کو دہشت گرد کہا جائے گا, یا پھر آپ کو جو ہے ملک مخالف کہا جائے گا. یہ حالات اس وقت ہیں. آئیے ایک اور خبر اسی طرح کی میں آپ کو سناتا ہوں, اور وہ ہے اتر پردیش میں ایک ہندو کے گھر میں 2 مزار تھے. اب یہ اس کا اپنا عقیدہ تھا, وہاں کے مقامی لوگوں کا اپنا عقیدہ تھا. اب یہ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں 2 مزار. بجرنگ دل والوں نے آیا اور کہا کہ یہ جو ہے اسلام پھیلانے کا اور مسلمان بنانے کا, زبردستی جو ہے لوگوں کے اندر اسلام کے سلسلے میں باتیں پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے, لہٰذا ان مزاروں کو ہٹا دو. اتر پردیش کی علی گڑھ میں ایک ہندو فیملی کو بجرنگ دل کے کارکنوں کی مخالفت کے بعد اپنے گھروں سے 2 مزاروں کو ہٹانا پڑا. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہندوؤں کی تبدیلی مذہب کی سازش کرنے کا الزام لگا کر سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی تھی. جے پال سنگھ اور 7 لوگوں کی ان کی فیملی کے ذریعے ان کے گھر میں سیمنٹ سے بنی 2 چھوٹی چھوٹی مزاریں بنائی گئی تھی جو جلیسر ایٹا کے پیر بابا کو وقف کر دی گئی تھی. یومیہ مزدور کے طور پر کام کرنے والے جے پال نے اس اخبار کو بتایا
کہ پیر بابا میں ہمارا گہرا یقین ہے، اس لیے ہم نے سال بھر ان مزاروں کو بنایا تھا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا، لیکن کل پولیس نے ہمیں انہیں ہٹانے کو کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی ہو سکتی ہے، میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں، کسی سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین گرامی، ان مزاروں کو لے کر کے ان کا عقیدہ کیا ہے، اس سلسلے میں ساری چیزیں الگ بحث ہے، لیکن بجرنگ دل کی یہاں پر غنڈہ گردی کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے اعتبار سے عقیدت مندی کے طور پر کچھ بھی کرتا ہے تو یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنی دہشت گردی، اپنی جو ہے پوری غنڈہ گردی ثابت کر کے کس طرح سے لوگوں سے یہ لوگ جو ہے نمٹتے ہیں اور ان کو جو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ آپ اس خبر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بھارت ہے، بدلتا ہوا بھارت۔ آئیے ایک اور تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ گاڑیوں کو اٹھا کر کے پانی میں پھینکا جا رہا ہے۔ جی ہاں، غصہ ہے۔ پیٹرول کی قیمت سنچری کو پار کر چکی ہے، کہیں 105 روپے ہے، کہیں 103 روپے، اور حد یہ ہے کہ ڈیزل کا بھی 100 پار ہو چکا ہے بعض ریاستوں۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ قیمتی گاڑی جو لوگ گرا رہے ہیں غصے میں، ان کا غصہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ احتجاجاً تلنگانہ میں کانگریس یوتھ ورکرز نے اور سماجی کارکنان نے اٹھا کر کے اپنی قیمتی گاڑی اٹھا کر کے ساگر میں پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ جو ہے پیٹرول ڈیزل کی اس قدر رشوت ہو گئی کہ اب گاڑی رکھ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، گاڑی کھڑی ویسی بھی خراب ہو جائے گی، پانی میں پھینک کر کے اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں یہ کانگریس کے لیڈران۔ اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ، اس لیے کہ قیمتی گاڑی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات ہے، آپ کو جینے نہیں دیا جا رہا ہے، مذہبی اعتبار سے آزادی چھین لی جا رہی ہے، بولنے کی آزادی چھین لی جا رہی ہے، معاشی اعتبار سے آپ کو پوری طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو آپ کے گھر میں پہنچنے والا ہر راشن اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپورٹ امپورٹ میں جو ڈیوٹی فیوز ہوتی ہے، جو ٹیکس ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی چاول اگر ایک ریاست سے دوسری ریاست پہنچاتا ہے تو اس میں وہ کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ جب کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جاتی ہے تو 17 روپے کا چاول 19 روپے ہو جاتا ہے، اور 5 روپے کا نمک 7 روپے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ پیٹرول سے ہی گاڑیاں چلتی ہیں اور گاڑیوں میں پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ لانے لے جانے والے اشیاء پر قیمت بڑھا دیتے ہیں، ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی بڑھا دیتے ہیں اور پھر مزدوری بڑھا دیتے ہیں، تو آپ کے گھر میں پہنچنے والی ایک ایک چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کو تمام اشیاء کی قیمت میں بڑھائی کے لیے اس کی بنیاد مانی جاتی ہے، اور یہاں جب بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری کی ساری چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور عام آدمی اور مڈل کلاس آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے بھارت میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں بڑھتے ہوئے دام کو لے کر کے بی جے پی کے خلاف اور مرکزی حکومت کے خلاف لگاتار غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستانی ٹیکہ کو ویکسین کو ایمرجنسی استعمال کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں، الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ کہیں تبصرہ ہے کہ ویکسین لی جائے نہ لی جائے، شریعت کے اعتبار سے کیا ہے، کیا واقعی میں بیماری ہے یا پھر جو ہے یہ آدمی کے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی بیماری ہے، کووڈ لے تو کون سی دوائی لے۔ ایک عجیب و غریب قسم کے کشمکش میں اس وقت لوگ ہیں، بلکہ نہ صرف بھارت کے عوام بلکہ پورے دنیا کے عوام مبتلا ہو چکے ہیں۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگس ریگولیٹری نے حیدرآباد واقع بھارت بایوٹیک کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے اس کی کوویکسین کو امریکہ میں ایمرجنسی استعمال کے لیے منظوری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایف ڈی اے نے ہندوستان کی پہلی سودیشی کورونا ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کو فی الحال منظوری دینے سے انکار کرتے ہوئے ویکسین مینوفیکچرر کے امریکی شراکت دار آکیوجین کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ہندوستانی ویکسین کے استعمال کی منظوری کے لیے مزید ڈیٹا فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ہی ایف ڈی اے نے آکیوجین کو EUA یعنی ایمرجنسی استعمال کی اجازت کے لیے درخواست کی جگہ بایو لائسنس درخواست BLA میں جا کر گزارش کرنے کو کہا ہے۔ ساتھ ہی اضافی جانکاری اور ڈاٹا فراہم کرنے کو بھی کہا ہے۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ سب مشن کی حمایت کرنے کے لیے ایک اضافی کیو ٹیسٹ سے ڈاٹے کی ضرورت ہوگی۔ ویسے ناظرین گرامی، ویکسینز کو لے کر کے ویسے بھی الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر کچھ کہتا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، ویکسین لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں جب لوگ کنفیوژن ہو تو ان کو کوئی صحیح راہ صحیح طور پر نہیں مل رہی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں کوئی خصوصی بات آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں خانہ جنگی کا شکار لیبیا کی سیاست میں جو نیا موڑ پیدا ہو چکا ہے۔ قذافی کے بیٹے کا صدارتی چناؤ لڑنے پر غور ہو رہا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، لیبیا کے سابق حکمراں معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام نے سیاست میں اہم قدم بڑھاتے ہوئے انتخابی میدان میں اترنے کے ساتھ
مغربی ممالک سے بھی رابطہ شروع کر دیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق خانہ جنگی کا شکار افریقی ملک لیبیا کی سیاست میں نیا موڑ اس وقت آیا جب اس نے اپنی طرف سے پوری طرح سے سیاست میں حصہ لینے کا دعویٰ کیا۔ سیف الاسلام اور اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں معلوم ہے کہ قذافی کے انتقال کے بعد پورا خاندان ان کا کس طرح بکھر کر کے رہ گیا۔ بہت ساری جگہ الگ الگ طرح سے تبصرے آتے ہیں کہ قذافی کے بیٹے کو ایک مرتبہ پھر امریکہ، یورپین ممالک لیبیا کے اندر گھسا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خانہ جنگی مزید یہاں پر جو ہے ہوا دے سکتی ہے اگر اس طرح کے کوئی فیصلے آئیں گے تو اس طرح الگ الگ تبصرہ نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ترک مسلح افواج کے لیے 118 اٹک ہیلی کاپٹرز تیار ہو چکے ہیں، یعنی کہ ترکی دفاعی سسٹم میں کس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہاں سے آ رہی ہر دن کی خبریں جو ہے آپ کو چوکنا کر کے رکھ دیں گی اور آپ کو حیران کر دیں گی۔ اطلاعات مل رہی ہیں کہ ترک مسلح افواج کل 118 ملک کی سطح پر تیار کردہ T-129 اٹک ہیلی کاپٹرز اپنے بیڑے میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے۔ ترک بری افواج 91 اٹک ہیلی کاپٹرز اپنے فلیٹ میں شامل کرے گی، جس میں سے 59 لازمی جبکہ 32 آپشنل یعنی اختیاری ہیں۔ اسی طرح سے T-129 27 وزارت داخلہ کو فراہم کیے جائیں گے، جس میں 24 لازمی اور 3 اختیاری آپشنل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی 30 T-129 ہیلی کاپٹرز آرڈر کر چکا ہے، جبکہ فلپائن کو 6 ہیلی کاپٹرز کی فراہمی ستمبر 2021 سے شروع ہو جائے گی۔ اس وقت اس ہیلی کاپٹرز کی ٹوٹل 2 اقسام موجود ہیں، جس میں سے T-129 یہ ابتدائی قسم ہے، جبکہ T-129B کثیر المقاصد قسم ہے۔ اس کو جدید الیکٹرانک اور فیئر نظام اور 8 امتیاز لیزر گائیڈڈ میزائلوں کے علاوہ 2 اسٹنگر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ تمام یہ اقسام کے اٹک ہیلی کاپٹرز کو B اسٹینڈرڈ کے اونچے درجے پر لایا جائے گا۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، اس وقت ترکی میں بننے والے ہیلی کاپٹرز ایک تو دوسرے ممالک میں بھی فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہیں پر جو ہے ملکی دفاع کے لیے بھی اس وقت جو ہے یہاں کی فوج میں دیے جانے کے فیصلے اس وقت پوری دنیا میں سرخیاں چھائی ہوئی ہیں کہ ترکی دفاعی نظام میں کس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین آئیے، ادھر خبر آ رہی ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان میں کابل میں بنے ایک فوجی بلکہ بین الاقوامی ہوائی اڈے کو لے کر کے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ پینٹاگون کے چیف ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے درمیان امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کی دارالحکومت کابل میں واقع حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کی سیکورٹی سے متعلق ابتدائی گفتگو ہوئے ہے۔ معمول کی صحافیوں کو بریفنگ کے دوران جان کربی سے ترک وزیر دفاع حلوسی آقار کے حالیہ بیان سے متعلق پوچھا گیا، جس میں ترک وزیر دفاع نے کہا تھا کہ اگر ضروری شرائط کو پورا کر لیا جائے تو ترکی ایئرپورٹ کے لیے حفاظت یعنی سیکورٹی فراہم کر سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ترجمان کا ماننا تھا کہ ہماری ترک قیادت سے اس منصوبے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یقینی طور پر یہ فیصلہ ترک صدر رجب طیب ایردوغان کرنا ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ درست ہے کہ اس معاملے پر ہماری ابتدائی بات چیت ہوئی ہے۔ کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی سیکورٹی نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی اپنی سفارتی موجودگی یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد ترکی نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت اور چلانے کی پیشکش کی تھی۔ تو اس طرح سے اگر یہاں کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت ترکی کے حوالے ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ اگر طالبان بھی افغانستان پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہاں ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو شاید جو ہے طالبان کی جانب سے بھی اس طرح سے جو ہے ان کو اجازت مل جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اگلے آنے والی دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے طالبان اور وہاں پر جو ہے حکومت کے درمیان میں، اور کس طرح سے جو ہے حملے ہو رہے ہیں، وہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے لگاتار سامنے آتی رہتی ہے۔ بہرکیف اس کی تفصیلات پیش کرتے رہیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات،
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار